بشر کے رشتے سے۔ اور میں اگر اپنی گفتگو کو زیادہ طوالت نہ دوں اور اختصار کے ساتھ منزل کی طرف لے جانا چاہوں تو مجھے محبت کے تقاضوں پر بحث کیے بغیر اپنی گفتگو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور وہ یہ کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کی تعظیم اور عزت دل میں نہ ہو اور دعوی محبت ہو۔ وہ دعویٰ خام ہے، وہ دعویٰ پختہ نہیں ہے جو تعظیم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اگر حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ محبت استوار کیے ہوئے ہیں تو پھر ہم دیکھیں کہ ان کی تعظیم ہماری روحوں پہ لکھی ہے یا کہ ہمارے رویے بے باک ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام سے جڑی ہوئی چیزوں کی تعظیم بھی ہمارے اوپر لازم ہوگی۔ کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب سے منسوب ہوتی ہے عاشق کو تو وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتائیں چے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ یار جو کتا یار کے کوچے سے گزرے وہ تو اس قابل ہو جائے کہ اس کے پاؤں چومے جائیں، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ تو نسبتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کمان کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان ہے اور یہ ہندوستان سے بن کے آئی ہے، یہ دور رسالت مآب میں نہیں تھی، بعد میں کسی نے بنائی اور وہاں سے اس لوہے کی بنی ہوئی کمان یہ تمہارے سامنے ہے اور تم اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ تو بولے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمان کو میرے حضور نے نہیں چھوا، لیکن جس کمان کو میرے حضور نے چھوا تھا اس کمان کی اس کمان سے شکل ملتی ہے، لہٰذا میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤں۔ اللہ اکبر، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت نسبت کا بھی احترام کرتی ہے۔ اللہ اکبر، محبت احترام سکھاتی ہے، تعظیم سکھاتی ہے۔ اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے، ساری زندگی اس کام پہ لگا دی کہ سفر حضور کے ساتھ کرتے، جب حضور تشریف فرما ہوتے کہیں پڑاؤ کرتے تو کجاوا اتار دیتے، اور جب کوچ کے لمحے آتے تو کجاوا کس دیتے، زندگی اس کام پہ گزارتے۔ بعض لوگ تھوڑی سی صلاحیت ہو جائے تو ان کو کچھ بڑے اچھے کام بھی اچھے نہیں لگتے، وہ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھ کے بچے پڑھاؤں، میں جو ہے وہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ یسرنا القرآن پڑھاؤں، ساری زندگی میری گزر گئی ہے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ صاحب ضرور بڑھیے گا، لیکن اگر آپ کی ڈیوٹی یہاں لگ گئی ہے، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کے صفائی کرنے کی ڈیوٹی بھی لگ گئی، اس کو چھوٹی نہ سمجھیں۔ ساری زندگی گزار دی انہوں نے نسبتوں کی تکریم کرتے ہوئے، اور اصلح بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں کہ حضور کی سواری کا کجاوا کستے ہیں، اسی غرض سے پورا سفر ساتھ کرتے ہیں۔ ایک دن وہ رات کو سوئے تو انہیں غسل کی حاجت ہو گئی، صبح کا وقت ہوا، قافلے کے کوچ کے لمحے آئے تو سوچا کہ اگر میں غسل کرنے لگا تو سخت سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے بیماری پہ پیدا ہو جانے کا غالب گمان ہے۔ تو ایک انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ آج حضور کی سواری کا کجاوا تم کس دو، اور خود کہیں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، پانی گرم کیا اور غسل کرنے لگے۔ خیر قافلہ کوچ کر گیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے سواری پہ، اور قافلہ جب چل پڑا تو یہ بعد میں غسل کر کے اپنی سواری پہ بیٹھے اور سواری کو تیز دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ شامل ہوئے۔ جو ہی ان کی سواری حضور علیہ السلام کی سواری کے قریب آئی، اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا کہ مقابل آئی، وہ کسی نے کہہ دیا کہ مقابل آئی، میں کہتا ہوں مقابل نہیں، کون ہوتا ہے کہ مقابل کا لفظ بولنے والا؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے ایسے انگلیوں سے اشارے کر کے بتایا، پھر کہا کہ میں تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیسے، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضور کی سواری کے جب قریب آئی نا ان کی سواری تو حضور نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا اصلح آج کجاوا بدلا بدلا سا لگتا ہے۔
تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ عرض کی حضور میرا غسل نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤ۔ تو محبت احترام مانگتی ہے۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو محبت تقاضا کرتی ہے تعمیل کا، عمل کا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، یہ ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹوٹ کے محبت کریں لیکن اس کی بات ایک نہ مانیں۔ محبت متقاضی ہے کہ محبوب کی ہر بات کو مانا جائے۔ محبوب کی بات اور محبوب کا حکم یہ تو بڑی بلند چیز ہے۔ محبوب کی منشا کو محبت سمجھتی، یہ محبت کا تیور ہے، محبت کا انداز ہے کہ وہ محبوب کی منشا کو اشارہ ابرو سے سمجھ لیتی۔ اس کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے اور ایک ایسا گھر تعمیر ہو رہا تھا جس طرح کی طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ گزرتے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کسی نے کہا فلاں انصاری کا۔ حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ تو کسی نے اس انصاری کو جا بتایا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں ہوئے۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دی۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہے۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج یہ ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، کاروبار سے لے کے انداز سیاست تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے اپنے معاملات حیات تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم کہو کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانے کی نوبت نہ آئے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دور سے پہچانا جائے حضور کا غلام ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں اور وہ یہ کہ تم دور سے آ رہے ہو تو پہچانے جاؤ حضور کے غلام ہو، لیکن قریب آؤ تو پھر بھی پتہ چلے حضور کے غلام ہو۔ یہ نہ ہو کہ دور سے تو پتہ لگے یہ عاشق رسول آ رہا ہے، دور سے آؤ تو پتہ چلے یہ غلام رسول آ رہا ہے، یہ بڑا پکا مسلمان آ رہا ہے، لیکن تمہارے کوئی نیڑے ہو کے دیکھے، تم اس سے کاروبار کر کے دیکھو، اور کسی سے رشتہ داری ہو جائے، کسی سے قرض لے لو، پھر پتہ چلے کہ دور دور سے تو اچھا مسلمان لگتا تھا، رشتہ داری کر کے دیکھا یہ تو کچھ اور نکلا، کاروبار کر کے دیکھا، ادھار دے کے دیکھا، دور سے تو بڑا عاشق رسول لگتا تھا، لیکن نیڑے ہو کر دیکھا تو یہ تو کچھ اور نکلا، اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ چل گئے۔ تو یہ نہیں کہ تم دور سے اچھے دکھائی دو اور جب قریب آؤ تو تم موذی لگو، نہیں، تم دور سے بھی اچھے دکھائی دو اور جب کوئی تمہارے نیڑے آئے تو تمہارے دامن سے پھوٹتی مہک سے اس کے مشام ہستی معطر ہوتے چلے جائیں۔ تمہارے سے رشتہ داری کر کے دیکھے، کاروباری سانجھ کر کے دیکھے تو پتہ چلے کہ عاشق رسول یہ ہوا کرتے ہیں اور حضور کے غلاموں کے یہ تیور ہوا کرتے ہیں۔ تو آؤ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار اپنی روحوں میں جذب کر لو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم کرو، چونکہ اللہ کے محبوب کی مبارک زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، اور جس نے یہ زندگی اپنی روح میں جذب کر لی، من میں اتار لی، وہی کامیاب، فالح اور بامراد ہوا۔ اللہ دنیا آخرت کی برکتیں ہم سب کی روحوں میں ڈال دے۔ میں